بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس سے گزشتہ نشست میں ہم نے گناہوں کے متعلق قرآن مجید سے کچھ چیزیں بطور علم کے حاصل کی، جن میں ہماری گفتگو کا آغاز سورہ نساء کی اس آیت سے ہوا کہ اگر بچتے رہو تم کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت کی گئی ہے تو تمہارے اور گناہ بھی ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ ہم داخل کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ پہ ہم نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مبارک معلوم کیا، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ گناہ کی ایک تو تخصیص کی کہ گناہ صغیرہ بھی ہو سکتا ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اصل گناہ کی تخصیص محض اتنی نہیں کہ ان میں سے صغیرہ کون سا ہے اور ان میں سے کبیرہ کون سا ہے۔ اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ سارے گناہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ یہ ایک لطیف بات ہے اور اہل تقوی کے ذوق کی بات ہے۔ کل ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا، ان گناہوں کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی جن کا تعلق زبان سے ہے، یعنی زبان کون سے گناہ کرتی ہے، زبان سے کون سی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اور زبان سے کس طرح کی جو چیزیں اگر بولی جائیں یا کہی جائیں تو وہ اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہیں۔ آج ہم ان 11 چیزوں کا ذکر کریں گے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قبل ازاں ہم نہ جانتے ہوں، لیکن ان کا اعادہ کرنا، ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا، ان کا تکرار کرنا، ان کی دہرائی کرنا اور اس سبق کو بار بار بتکرار پڑھتے رہنا اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طرح سے یہ جان سکیں اور یہ یاد رکھ سکیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے رزق میں کیا چیزیں مقرر کرتا ہے، کن چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے، اور خاص طور پہ ناچیز نے ان 11 امور کا انتخاب کیا ہے جن میں رزق کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ اکثر ان میں سے وہ ہیں۔ پہلی چیز جو قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہے وہ سورہ الانعام کی آیہ نمبر 152 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی یتیم کا والی یا اس کا وارث مقرر کیا گیا ہے اور اس کا جو مال تمہاری نگہبانی میں ہے، تم اس کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ اس کو اخلاقاً شرعاً قانوناً صحیح طریقے سے طے کر لیا جائے، اگر تمہارا اس میں سے کوئی معاوضہ بھی طے ہوتا ہے۔ وگرنہ قرآن مجید نے نہ صرف اس ایک مقام پہ بلکہ کئی ایک مقامات پہ اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ جو مال یتیم ہے، مال یتیم کی طرف بری نیت سے، برے ارادے سے نہ دیکھو اور کوشش کرو کہ یتیم کا مال تمہارے شر سے محفوظ رہے۔ ناچیز کے نزدیک اس کی بہت بڑی معاشرتی اہمیت ہے، اور نہ صرف دین اسلام کے اندر بلکہ دیگر بھی ادیان کے اندر اگر آپ ان کے ٹیکسٹس کا مطالعہ کریں اور ان کے جو ریلیجیو اسپرچول نارمز ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم کی، آرفنز کی ایک ہر ریلیجن کے اندر ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، ان کے لیے ایک اسپیشل رسپیکٹ ہے ان کے لیے، اور یہ وہ یونیورسل ویلیو ہے میرے خیال میں جس کے اوپر ہمیں پوری طرح پہرا دینا چاہیے، اور جب بھی کبھی بھی کہیں بھی ہم کسی کو بھی کسی یتیم کے مال پہ غصب لگاتا دیکھیں، ہمارا یہ معاشرتی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد بھی کریں اور اس کا تحفظ بھی کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یتیموں سے، یتامہ سے محبت فرماتا ہے۔
دوسری بات یہ بھی معاشرتی طور پہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، یہ سورہ المطففین ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا پورا ناپ لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو یہ گھٹا لیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائی جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے ہی سخت دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اب جو ناپ تول میں کمی ہے، بظاہر تو یہ ایک دکاندار کا ذاتی عمل ہے، اس کی ایک ذاتی فعل ہے اس کا، جس کو وہ معاشرت سے منسوب کر سکتا ہے، جس کو وہ اپنے سماج سے منسوب کر سکتا ہے، تربیت کی کمی کی طرف منسوب کر سکتا ہے، کئی اس کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ صرف تمہارا ایک ایسا معاشرتی فعل نہیں ہے جس پہ تمہیں مذہبی زندگی کے اندر جواب دہی نہ کرنی پڑے۔ اس لیے قرآن مجید ناپ تول میں کمی کو فکر آخرت کے ساتھ منسوب کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر تمہارے اوپر کوئی گرفت نہ بھی کرے، لیکن قیامت کے دن تم اس جرم کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور ناپ تول میں کمی کے باوجود وہ اپنی ریاست اور اس کے ہاں جو قانون ہے اس کی گرفت سے آزاد گھوم رہا ہے، تو گو کہ یہ ریاست کی کمزوری ہو سکتی ہے، قانون نافذ کرنے کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اسے یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں بھی اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے اللہ کے دربار میں یوم معاشر میں کل جہانوں کے لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے روبرو، وہاں بھی اس سے اس بات کا جواب لیا جائے گا۔ پہلی بات، مال یتیم ہمیں مال یتیم کے غصب سے ہمیں رکنا چاہیے۔ دوسری بات، ناپ تول میں کمی سے، ملاوٹ میں کمی سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے جو سود کے متعلق ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے آسیب نے، شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ یعنی ایک تو ان کے لیے وعید آئی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور دوسرا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سود ترک نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اسی دنیا کی بات فرمائی ہے، اور یہ امت اسلامی کے جو اس دنیا میں اپنے نظام کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ظلم کا خاتمہ ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور سود سے بڑا کوئی معاشی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل اسلام کی، مسلمانوں کی، خاص طور پہ اہل فکر و دانش کی، اور بالخصوص ہمارے مقتدر طبقات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا نظام تشکیل دیں جو سود سے، ربا سے پاک ہو۔ اور اس سے اگلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، صدقات کو۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ربا ہے وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور جو صدقہ ہے وہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ چوتھی چیز، یہ سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل بھی جس کو کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا جو غربت کے خوف سے، افلاس کے خوف سے، بھوک کے خوف سے، رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے کہ ہم ان کو روٹی کہاں سے دیں گے، رزق کہاں سے دیں گے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو تو پہلے تو تم یہ اصول بھول جاتے ہو کہ روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ کے ذمے ہے، کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا۔ رزق جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم ان کو قتل نہ کرو، اور اولاد کو رزق کے خوف سے قتل کرنا یہ جرم عظیم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔ پانچویں چیز رزق کے بارے میں قرآن مجید سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ چوری کا مال ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو جو چوری ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں اس صدی میں چوری کی وہی قدیمی ایک طریقہ نہیں ہے جو اس سے پہلے صدیوں سے ہوتا آیا ہے کہ راستے میں کسی جگہ ڈاکہ زنی کر لی یا کسی کے گھر میں نقب لگا لی۔ اب اس دنیا کے اندر چوری کے اور بھی بہت سے راستے موجود ہیں، اور کوئی بھی اگر اس طرح کی چوری کرتا ہے تو قرآن مجید کے اندر جو اس کی سزا بیان ہوئی ہے، اسلامی حکومتوں کا اور مسلمان حکمرانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کے ان احکامات کو عملاً نافذ کریں، تاکہ جو رزق کے اندر اس طریقے کا دخل ہے جس میں لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اور ظلم کو فروغ ملتا ہے، غربت کو فروغ ملتا ہے، ناداری کو فروغ ملتا ہے، لوگوں کی سفید پوشی پہ ایک ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر ناہمواری پھیلتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر اضطراب اور بے چینی پھیلتی ہے۔ چھٹی چیز بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد گرامی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَّا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو تم جان بوجھ کے۔ اس میں مال کے چوری کے علاوہ بھی اگر کوئی ناحق طریقہ ہے، جس ناحق طریقے سے کوئی کسی کے مال پہ غاصب ہوا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ رشوت ہے، جس طریقے سے کرپشن کی دیگر صورتیں ہیں، فی زمانہ
علماء کرام جو اس موجودہ فائنینشیل سسٹم کے اندر غور و فکر کرتے ہیں وہ ان آیات مبارکہ سے کرپشن، بدعنوانی اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں جن میں ناحق طریقے سے مال کھایا گیا ہوتا ہے اور کسی دوسرے کا حصہ اس میں سے غصب کیا گیا ہوتا ہے، وہ ان آیات سے استنباط کرتے ہیں۔ ساتویں چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے منع فرمایا ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وجود کے اندر اگر ظاہراً حلال اترا ہوا ہو تو انسان کی نیت اور انسان کی جو انٹینشن ہے وہ کبھی بھی حرام کی طرف مائل نہیں ہوتی، لیکن اگر وجود کے اندر قطرہ حرام اتر جائے تو وجود ہمیشہ حرام کی طرف مائل رہتا ہے، اور یہ سارے طریقے جن سے منع کیا گیا ہے معاشرہ ان نجاستوں سے کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لازم ہے کہ پہلے وجود کو پاک کیا جائے ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں اور شیطانی کام ہیں، اس لیے ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 7، شراب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور دوسری چیز جو نمبر 8 پوائنٹ ہے وہ ہے جوا، یعنی اگر کوئی جوئے کے ذریعے بھی رقم کمائی گئی ہے تو اس کو بھی دین اسلام میں حرام تصور کیا جاتا ہے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں۔ اس لیے جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح ایسا رزق جو جوئے کے ذریعے کمایا جائے قرآن مجید نے اس کو بھی رجس من عمل الشیطان قرار دیا ہے کہ یہ بھی شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ایک کام ہے۔ 9 جو ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 سے ہے، جس میں ارشاد مبارک ہے انما حرم علیکم المیتۃ، اور اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار۔ اور مردار کی تعویل میں اور اس کی تفسیر میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے جانور بھی ہیں جو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے ہوں، یعنی جو طریقہ جانور کو صحیح طرح ذبح کرنے کا، پاک طریقے سے ذبح کرنے کا علماء اسلام نے، فقہا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور کتاب الہی کی روشنی میں مقرر کیا ہے۔ اگر کوئی جانور اس طریقے کے علاوہ ذبح کیا گیا ہے تو وہ مردار ہے، اور ایسے گوشت کا یا ایسی خوراک کا وجود کے اندر اترنا انسان کے وجود کے حلال کو خسارہ دیتا ہے، اور جو شیطانی قوت ہے اس کو بیدار کرتا ہے، جو منفی چیزیں ہیں ان کو، نفسانی خواہشات کو، ان چیزوں کو بیدار کرتا ہے۔ اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی بیان فرمائی ہے وہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ خون بھی منع ہے، یعنی اس کو پینا، جو جانوروں کا بہایا جاتا ہے خون پینا منع کیا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا جو گوشت ہے، پورک جو ہے، اس کو قرآن مجید نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہ کسی شرعی تعویل سے اس چیز کو اخذ نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر اس وقت جو چند بڑے کویسچن وہ فیس کرتے ہیں، خاص طور پہ جن ملٹی کلچرل سوسائٹیز کے اندر مسلمان رہتے ہیں، فرض کیا ویسٹ میں خاص طور پہ رہتے ہیں، تو وہاں ان کو روز مرہ کی بنیاد پہ ان سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مسلمان کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ ان فضاؤں کے اندر، ان ہواؤں کے اندر رہ کر بھی اپنے ایمان کی
حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور رزق کے باب میں ایک آخری چیز جو میں 11ویں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمایا ہے، جسے ہم سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت رزق کے باب میں یہ قرآنی تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یعنی جو رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ تم اسراف کرو، تبذیر کرو، فضول خرچی کرو، ایسی جگہ پہ اس کو خرچ کرو جہاں پہ خرچ کرنا بنتا نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ پہ اس رقم کو خرچ کیا جائے جہاں پہ خرچ کرنا تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ روا ہو بلکہ وہ اسراف کے اور فضول خرچی کے زمرے میں نہ آئے، اس لیے کہ رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور رزق کو ضائع کرنا ناشکری کے مترادف ہوتا ہے۔ مثلا ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس میں سندھ ہے، پنجاب ہے، یہاں ہماری ایک روایت ہے کہ آج بھی آپ کو دیہاتوں میں یہ چیز عام طور پہ نظر آئے گی کہ اگر کوئی آدمی روٹی کھا رہا ہے اور وہ روٹی کا لقمہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر جائے تو وہ لقمہ نیچے سے اٹھا کے چوم کے اگر نہ بھی کھائے تو اس کو احترام سے اپنی چنگیر میں، قندوری میں، جو بھی اس کے پاس محفوظ چیز پڑی ہوتی ہے اس کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک کلچرل ہماری روایت ہے جس میں وہ رزق کے لیے اپنے احترام کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی وہ جو رزق اللہ نے اس کو بخشا ہے وہ اس کے لیے اس جذبے کا اظہار ہے کہ میں نے اس کو دانستہ طور پہ ضائع نہیں کیا۔ تو اس لیے ایک تو جتنا فوڈ دنیا کے اندر ویسٹ ہوتا ہے یہ سارا بھی اسی اسراف و تبذیر کے اندر آتا ہے۔ آپ کبھی بیٹھ جائیے انٹرنیٹ پہ فگرز دیکھیں، جو بڑے بڑے دنیا کے برانڈز ہیں، خاص طور پہ جو فوڈ کی چینز ہیں، ان میں کتنا فوڈ ضائع ہوتا ہے، اور دنیا کے کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ بھوک کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ جو ایک ہمارے ہاں اتنی بڑی بڑی چینز ہیں ان کے ذریعے کھانا جو ہے وہ ضائع کر کے سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اسی کو صحیح طریقے سے، بیلنس طریقے سے استعمال کیا جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھی بھوکا نہ بیٹھے، بھوکا نہ سوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے اس لیے بھی اس تصور سے مسلمانوں کو آشنا کیا ہے کہ رزق اللہ عطا کرتا ہے اور اس کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ استعمال کرنا کفران نعمت ہے، جبکہ تمہارے اوپر شکر نعمت لازم کیا گیا ہے۔ تو شکر اس چیز کے اندر ہے کہ اس رزق کو صحیح طرح استعمال کیا جائے، رزق کو کہاں استعمال کیا جائے، کس طرح استعمال کیا جائے، کیسے استعمال کیا جائے، اور کس طرح اس کا استعمال جو ہے وہ فضول خرچی سے پاک ہے۔ اس کے لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تاریخ اگر پڑھ لی جائے تو وہ ہمارے لیے ایک روشن باب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔